بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں محفوظ بھی ہوں گے۔ ایک واقعہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد حالیہ جو واقعہ جڑا والا میں پیش آیا وہ بھی کچھ پیش کر کے نتیجہ آپ پر چھوڑوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ مستلق کی طرف بھیجا کہ جا کے صدقات اکٹھے کر کے لاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ولید بن عقبہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قبیلے کی طرف گئے، اور قبیلے کی طرف جا کر انہیں یہ پیغام دینا تھا۔ ابھی وہ بستی سے تھوڑا باہر تھے تو وہ لوگ حضرت ولید بن عقبہ کو دیکھ کر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ بن کر آئے ہیں، وہ خوشی کے ساتھ استقبال کی نیت سے اکٹھے ہو کر سارے بستی سے باہر کی طرف آئے۔ اب جب بستی سے باہر کی طرف آئے وہ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان گزرا کہ یہ شاید چونکہ زمانہ جاہلیت میں میرے دشمن رہے ہیں تو یہ اکٹھے ہو کر سارے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ولید بن عقبہ وہیں سے واپس پلٹ گئے اور اپنے گمان کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ وہ اکٹھے ہو کر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو سنا اور کوئی رد عمل نہیں دیا۔ آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ آپ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بھیجا اس قبیلے کی طرف، اور فرمایا کہ جا کے پہلے بات کی تحقیق کرو، پتہ کرو اصل معاملہ کیا ہے اور مجھے آ کر بتاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے۔ جب وہاں پر گئے تو وہ لوگ اسی طرح دیکھ کر باہر کی طرف آئے، بستی سے باہر آئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھے انداز میں استقبال کیا اور صدقات دے کر بھی بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے ساتھ واپس آئے اور آ کر بتایا کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ولید بن عقبہ کو گمان گزرا ہے، ان کو شک تھا کہ شاید یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، جبکہ اصل بات یہ نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ سمجھ کر وہ لوگ استقبال کے لیے باہر آئے تھے۔ اصل بات یہ تھی۔ تو وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات سنو تو سننے کے بعد اس کی تحقیق کر کے پھر آگے پھیلایا کرو تاکہ کوئی گمان نہ رہ جائے۔ اب آئے جڑا والا کے واقعے کی طرف۔ دو عیسائی خاندانوں کے درمیان آپس میں چپکلش ہوئی، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا۔ انہوں نے ان کے اپنے مخالف کے گھر سے قرآن پاک کو لیا، قرآن پاک کو لے کر تو لا کر وہ ریڈ پینسل کے ساتھ کوئی کراس وغیرہ لگائے اور وہ قریبی مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں جا کر وہاں پر پتہ نہیں وہ امام تھے، امام صاحب تھے، یا ان کا کوئی نمائندے تھے یا کوئی نمازی تھے، انہوں نے جب دیکھا قرآن یہ بستی سے آیا ہے، یہ عیسائیوں کی بستی سے آیا ہے اور اوپر کراس لگا ہوا ہے، یہ بے ادبی ہو گئی ہے، انہوں نے بغیر تحقیق کیے، ان لوگوں نے تحقیق کیے، بغیر تحقیق کیے انہوں نے اسپیکر کھولا، اعلان کیا، جی آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پر گستاخی ہوگی قرآن پاک کی، ہمارا جینا مرنا قرآن کے ساتھ ہے، فلاں فلاں، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ سارے لوگ باہر نکلے اور باہر نکل کر مندروں کو بھی، ان کے وہ جو گرجا گھر تھے وہ بھی جلائے گئے، ان کے گھروں کو بھی جلایا گیا، انہیں بھی مارا پیٹا گیا۔ انہوں نے رات جنگل، قریبی جنگل میں گزاری، بات کی تحقیق تک نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا شعار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ ہمیں جو تعلیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بات کی تحقیق کر لیا کرو، پھر آگے پھیلایا کرو تاکہ انتشار سے بچ جاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں شعور کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ ہم لوگ
اتنے حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، ہر معاملے میں شدت اتنی آ چکی ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر پاتے۔ ہمارے جذبات کو ابارا جا رہا ہے، اور ابارا اس طرح سے جا رہا ہے کہ اس کو ایک غلط ٹریک دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے، امن خراب ہوتا ہے، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ بڑا امن والا یہ ملک ہے، تو یہ دیکھے آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ یہاں پر پیش آتا ہے۔ تو جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے، خدا نہ کبھی بھی اپنے گھر سے لے کر اپنے محلے کے معاملات سے لے کر اپنے ملک کے معاملات تک، جب تک بھی بات کی اچھی طرح آپ کو تحقیق نہ ہو جائے، بات کو آگے نہ پھیلایا کریں۔ یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے، یہ ہمارا شعار نہیں ہے، یہ ہماری تعلیمات ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ کسی کو نقصان پہنچے آپ کی وجہ سے۔ اقلیتوں کے حقوق ہیں، اور یہ میں نے نہیں دیے، کسی اور نے نہیں دیے، آئین پاکستان نے نہیں دیے، یہ ہمیں شریعت نے دیے ہیں۔ کیا مدینہ میں یہودی آباد نہیں تھے، عیسائی آباد نہیں تھے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے دن ان سے لڑا کرتے تھے؟ نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حقوق دیے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی نا کہ دن بہ دن ان کی آبادی کم ہوتی جا رہی تھی، مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ امن کا، اسلام امن کا درس دیتا تھا، اور جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ امن کے ساتھ کیا۔ جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں یہ خود مسلمانوں نے نہیں کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سالہ کے نبوت کے کیریئر میں جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیے، جو جنگ کیے، وہ خود نہیں کیے، وہ رد عمل تھا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ تو میری یہ التجا ہے میرے تمام سننے والوں سے کہ جب بھی بات کریں اچھی طرح تحقیق کر کے، اور بات وہ کیا کریں کہ جو آپ کے معیار کے مطابق ہے، تاکہ آپ آئندہ آنے والی زندگی میں شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ایسے عناصر کو اللہ تبارک و تعالی جڑ سے ختم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔